رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير العاصر ومعين. الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم السفراء وسيد البطحاء ونور الأرض والسماء أحمد المجتبى المخاطب ياسين وطه سيدنا ومولانا أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سادات العلا والأئمة الهدى واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم لقائنا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. حضرات گرامی، ایک اشرا تو مکمل ہو چکا. قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا تلک عشرۃ کامل ہو گیا. مگر آج کا جو دن ہے وہ اہل حرم کے لیے عاشور سے بھی زیادہ ظلم و بربریت کی جھیلنے کا دن ہے. عاشور سے زیادہ. اور عرفہ کا ماننا ہے کہ آج کے دن زیادہ مومنین اہل بیت پر ہونے والے مظالم کی طرف توجہ کریں. ہم لوگوں کا تھوڑا سا اندازہ ڈیفرنٹ ہے. ہم لوگ 10 محرم تک پورے جوش میں ہوتے ہیں اور 10 محرم کے بعد ٹوٹل بے ہوش ہو جاتے. اب آپ جو آ گئے ہیں میں ان سے گلا ان کا کیوں کروں جو نہیں آئے. اس لیے آپ لوگوں کو آج اس پورے عشرے جو بھی باتیں رہ گئی ہیں کوشش کروں گا کہ آپ کی سپورٹ کروں. اگر آپ کی توجہ ہماری سپورٹ کریں گے تو یقیناً آپ کا نقصان نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. سورہ نساء کی آیہ کریمہ کی جو میں نے مسلسل تلاوت کی ہے جس میں اللہ نے مومنوں ہی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے صاحبان ایمان ایمان لیا. دوبارہ ایمان لیا. کن پر ایمان لائے؟ انہی چیزوں پر کہ جن کا تم پہلے بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ، رسول، کتاب، آخرت. اور جو رسول دے دیں اسے نہ کہ بھائی اہل بیت کا کہاں تذکرہ ہے، کہتے اسی میں جہاں تمہیں حکم ہے کہ اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ اور جو کچھ رسول دے دے لے لو. حضور نے کیا دیا؟ انی تارک فیکم الثقلین. تمہارے دو بڑے گراں چیزیں تمہارے درمیان میں نے رکھی. کتاب اللہ
وَإِتْرَتِي أَهْلَ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا مِن بَعْدِي، جب تک تم ان دو سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہو، گارنٹی ہے۔ تو گمراہ کون ہوگا؟ یا دونوں کو چھوڑ دے گا یا دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے گا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو کبھی جدا نہیں ہوتے، اس لیے ایک کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا بھی چھوٹ گیا۔ کیا چاہیے میری بات کو؟ اگر ایک کو چھوڑو گے تو دوسرا خود بخود چھوٹ جائے گا۔ اور میں پریکٹیکلی دیکھتا ہوں جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا ان سے قرآن بھی چھوٹ گیا، نماز بھی چھوٹ گئی، روزہ بھی چھوٹ گیا، حج بھی چھوٹ گیا، یہ سب کرتے ہیں مگر ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ تو بتا دیں مجھے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں غدیر میں، حضور نے چلچلاتی دھوپ میں سب کو کھڑا کر کے خطبہ دیا تھا تاکہ کوئی بہانہ نہ کرے کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تو ہم سو گئے تھے۔ یہاں بھی بزرگ ذرا اس کا خیال رکھیں کہ بات بھی یہ نہ کہیں کہ بھائی آپ نے کچھ کہا تھا مگر ہم نے سنا ہی نہیں کیونکہ ہم سو گئے تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے، نعرے بھی نہ لگا گے تو برداشت کر لیں گے مگر آپ کا سونا برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ پھر ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ آپ کو جگائے بھی اور جگا جگا کر سنائے بھی۔ ماشاءاللہ تیار؟ بالکل تیار ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تو دیا، یا امت نے لیا؟ ہم ہوتے تو لے لیتے، اس وقت تو صرف صحابہ تھے۔ الٹا صحابہ نے ان کو پیچھے کر کے خود آگے آ کر کے کہا کہ ہم تو ہے نا۔ صحابہ کو بھی جو گلوریفائی کیا گیا ہے نا، مقدس بنایا گیا ہے نا، تو وہ معاویہ کی دین ہے۔ معاویہ کے ٹائم تک صحابہ کو اتنا مقدس نہ صحابہ نے مانا تھا نہ نئے نئے مسلمانوں نے مانا تھا۔ میں دلیل دے رہا ہوں نا۔ اگر گلوریفائی جو بعد میں کیا گیا کہ حتیٰ صحابہ کے بارے میں گفتگو تک جائز نہیں، خاموش ہو جاؤ، ہمیں چپ کرایا جاتا نا۔ اس زمانے میں اگر اسی طرح چپ کرایا جاتا تو حضرت عثمان کا قتل ہی نہ ہوتا، کہ صحابی تھے نا۔ ایک غلام حضرت عمر کا پیٹ نہ چاک کرتا اگر اتنا ان کو گلوریفائی کیا جا رہا تھا تو۔ یہ خود کہتے ہیں کہ وہ جب ممبر پہ ہوتے تھے ایک خاتون بھی اعتراض کر دیتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اتنا گلوریفائی جو ابھی کیا جا رہا ہے نا، مقدس، ان کے بارے میں سوچنا، بات کرنا، ایمان چلا جائے گا۔ جس کا ایمان چلا گیا اس کی بات کرنے سے ایمان نہیں جاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ تو معاویہ کی دین ہے کہ اہل بیت کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے، ان کی گلوریفیکیشن کو زیرو کرنے کے لیے ان لوگوں کو گلوریفائی کیا۔ ان کو کیا کیا؟ حدیث سازی اور حدیث سوزی کا کام کیا۔ کوئی چیز بنا تو نہیں سکے تھے، حدیثیں بنانے میں ایکسپرٹ ہو، حدیثیں بناتے تھے اور حدیثیں جلاتے تھے۔ حدیث سازی یعنی حدیثوں کو بنانا، حدیث سوزی یعنی حدیثوں کو جلانا۔ جتنی حدیثیں پیغمبر اکرم نے اہل بیت کی شان میں کہی تھی ان کو یا تو جلاؤ یا چھپاؤ یا پھر تھوڑا سا اس کے اندر ٹویسٹ کر کے تبدیل کر دو، اور جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ان کے بارے میں اتنا کہہ دو، اور کہہ کے اتنا ڈھڈورا پیٹو، اتنا ڈھڈورا پیٹو کہ لوگ اسے صحیح ماننے لگ جائیں۔ اب جب اہل سنت کے ساتھ بات کریں نا، جب آپ کہیں گے عشرہ مبشرہ فیک حدیث ہے تو بڑے وہ گرم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ان کی کتاب بتا نہیں، دیکھو یہ فیک ہے بھی، واقعی بھی فیبریکیٹڈ ہے۔ حضور نے کبھی بھی نہیں کہا کہ سارے، ایک طرف سے کہتے ہیں کہ سارے صحابہ جنتی ہیں،
माशाल्लाह। फिर कहते हैं सिर्फ 10 जन्नती है। अशर मुबशर का मतलब क्या है? 10 जन्नत। अगर 10 जन्नती हैं तो सारे नहीं हुए, अगर सारे हैं जन्नती 10 क्यों है? और फिर इसकी तरतीब बता रही है कि कितनी झूठी हदीस है और बाद में बनी हुई हदीस है, माविया के जमाने में बनी हुई हदीस है। क्या दलील है? फिर तरतीब देखो ना, कहते हैं अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, फिर अली फिल जन्ना, फिर अब्दुल रहमान और फिल जन्ना। यानी वो जो खिलाफत की तरतीब आई है ना, उसी तरतीब के साथ ये हदीस बनी है। इसका मतलब है कि इसके बाद ही हुआ है ना काम। अगर पहले होता तो पहले ही मरे में झगड़ा था कि कौन बने, किसको खिलाफत मिलने वाली, इस पर ही तो झगड़ा था। सकीफा में झगड़ा, उसके बाद झगड़ा, उसके बाद झगड़ा, फिर 6 की शूरा में एक झगड़ा, एक आदमी बना। तो फिर उनको खुद नहीं मालूम था कि पहले कौन है, दूसरे कौन है, तीसरे कौन है, मगर हदीस बता रही है पहले ये, पहले दूसरे। इसका मतलब है कि बाद में ये प्लानिंग हुई है। सलवार पढ़ दे दूसरी बहुत ज्यादा लोगों के दिमागों में डाल दिया, अस्हाबी का नुजूम, सरासर फेक जाली है। सहाबी मेरे क्या है? सितारे। अजीब जुमला बात का है कि जो निहायत ही अक्ल के खिलाफ है। हमने क्या अर्ज किया था, कोई भी बात अक्ल के खिलाफ हो तो उसको दीवार पे दे मारो। मेरे नबी से जुमला कोई अक्ल के खिलाफ नहीं निकलता। नहीं, वो अक्ल कुल है। वो जुमला क्या है? तुम जिसके पीछे भी चलोगे हिदायत पा जाओगे। अल्लाहु अकबर। ये कैसे मुमकिन है कि एक के पीछे चल रहे हो, वो कह रहा है खबरदार, अली को जो मानेगा या अली के पीछे जाएगा मैं उसको कोड़े मारूंगा। तो ये उसके पीछे जाते जाते अली को कोड़े भी मार दे, अली वाले को कोड़े भी मार दे। उधर कोई अली के साथ चला गया है कि जो बुज़ होकर रखने वाला होगा वो जहन्नमी है कह दो, तो उसने भी कह दिया जहन्नमी, क्योंकि उसकी भी बात सही है। क्या हुजूर ऐसा कह सकते हैं? क्या हुजूर मुतजाद बातें कर सकते हैं? ये खैर माकूल बात है ना कि तुम जिसके पीछे भी चले जाओ। अब मैं यहाँ से कहूँ कि जनाब आपका घर कहाँ है? आपका है मसलन कोई एक ऐसे इलाके में, तो मैं कहता हूँ आप जो है इनमें से जितने दूसरे हैं ना, जिनके पास भी गाड़ी है ना, जिस गाड़ी में भी बैठो तुम वहां पहुंच जाओगे। तो आप क्या कहेंगे? आपका दिमाग तो ठीक है, आने की मंजिल अलग है, रास्ते अलग है, और इतने 1.25 लाख रास्ते हैं, 1.25 लाख सहाबा के, हर एक का रास्ता अपनी जगह एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे को काफिर कह रहा है। आप खुद कहते हैं मुशाजरात सहाबा, जानते हो मुशाजरात सहाबा का मतलब क्या है? सहाबा के टसल्स जो आपस में टसल्स कर रहे हैं, जिस किसी भी के भी पीछे चले जाओ, तो इब्ने मुलजिम भी तो सहाबी था, जिसके पीछे भी चले जाओ ये हिदायत पा जाओगे? हरगिज़ नहीं। हिदायत का सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ अहले बैत, माशाअल्लाह। इनकी तरफ आओगे बेटा, इनसे हटोगे। अब बीच में से कुछ खुश अकीदा सुनते हो, कहा कि देखें हम वो हदीस भी मानते हैं और वो हदीस भी मानते हैं कि सरकार ने फरमाया मसलु अहले बैती कसफीनतिन नूह, अहले बैत, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है। मन रखे बहा नजा, जो उस पे सवार होगा वो नजात पाएगा। वमन तखल्लफ अन्हा फगरिक वहवा, और जो तखल्लुफ करेगा उस कश्ती में सवार नहीं होगा तो वो डूब जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं हम इसको भी मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं दोनों का दामन थाम के रखो, इसलिए कि कश्ती को भी सितारों की ज़रूरत है, असहाब को भी लेके चलो, अहले बैत को भी लेके चलो। मैं कहता हूँ हुजूर ने ये नहीं कहा था कि मेरी अहले बैत आम कश्ती जैसी है। भाई आप मेरे साथ चल रहे नहीं चल रहे? नहीं फरमाया था कि आम कश्ती है
جو اس پہ سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، نہیں، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے۔ نوح کی کشتی چلی تھی جب طوفان تھا، نہ اوپر کوئی ستارہ تھا نہ کوئی ستارے کی رہنمائی تھی، تو نوح کی کشتی کو ستارے کی ضرورت نہیں تھی۔ اہل بیت کے لیے کسی کو بھی کوشش نہ کرو کہ ان کی بھی اہل بیت کو ضرورت ہے یا آپ کو اہل بیت کے ہوتے ہوئے بھی کسی کی ضرورت ہے، نہ اہل بیت کو ضرورت ہے، نہ اہل بیت کے فالو کرنے والوں کو کسی اور کی ضرورت ہے۔ انفیکٹ صحابہ کو بھی اہل بیت ہی کی طرف آنا ہے، جو اس پہ جائیں گے وہی نجات پائیں گے، اور جو اس پہ نہیں آئیں گے فغارتا وہوا صلوات پڑھ دے محمد موضوع واپس آتے ہیں ایمان، دوبارہ ایمان لے آؤ، انہی پر ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ کیوں تاکید کی گئی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تمہیں تکلیف ہوتی ہو نا ماننے میں، وہاں بھی تمہارا امتحان ہے۔ اب تک آئے، اب غدیر میں علی کو بھی مانو، تکلیف ہوئی، جس نے نہیں مانا اس پر پتھر آئے کہ نہیں آیا؟ تو ایمان لے کے آؤ، دوبارہ ریفریش کرو، اپنے آپ کو بھی کہو کہ دوبارہ چیک کرو کہ تمہارا ایمان صحیح ہے کہ نہیں۔ اب جو ایمان لائے ان کی 4 قسمیں ہیں، اب سنیں گے تو لطف بھی آئے گا، اور واقعی بھی علمی گفتگو ہے اور سادہ لفظوں میں ہمیشہ کی طرح، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ آخر تک میرے سارے بھائی تیار ہیں نا؟ ماشاءاللہ۔ مومن کتنی قسمت بڑھ گئے؟ 4۔ مومن 4 طرح کے ہیں۔ پہلے خاندانی ہے، ان سے پوچھا جائے مومن کیسے ہو، کیوں ہو، تو ان کے پاس یہ جواب ہے کہ میرے ماں باپ مومن ہیں بھائی۔ سنی سے پوچھو کہے گا میرے ماں باپ سنی ہے، میں سنی، سنیوں میں بریلوی ہے تو کہے گا میں بریلوی ہوں، شافعی کو فالو کرتا ہوں یا مالکی کو یا حنبلی کو یا کسی اور۔ بہرحال جو جیسے ہے وہ ماں باپ کے مذہب پر باقی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ مومن اگر ہے بھی تو کیا مومن ہے؟ خاندانی۔ اب اس طرح کے مومن کو کوئی بھی اڑا لے جاتا ہے، نہیں کیا آج کیا آپ نے؟ ایک کوئی حسین لڑکی بھی اس کو اڑا لے جائے گی، باہر سے آئے گی، تم اسے محبت کرتے ہو، ہاں تو میں کرسچن ہوں تم بھی کرسچن ہو جاؤ، چونکہ اسے مفت میں ملا تھا نا ایمان، مفت میں ملا تھا، آسانی سے گا، اس میں کون سی بات ہے، میں بھی کرسچن ہو جاتا ہوں، وہ کرسچن ہو جائے۔ یا کوئی کرسچن ہے وہ بھی خاندانی تھا، وہ محبت پہ آ کے مسلمان ہو گیا، اس کا ایمان بھی اسی طرح ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پانی کے بلبلے کی طرح، کب پھٹے گا پتہ نہیں چلے گا، یہ کب پھر ٹرن کرے گا پتہ نہیں چلے گا، کتنے لوگ آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ایک خاندانی ہے جس کے اندر ٹھہراؤ کوئی نہیں ہے، یس اور نو؟ ساتھ دیجئے بھائی، میں چاہوں گا آپ بھی بولتے رہیں ساتھ ساتھ، جب آپ بولتے رہیں گے تو پھر نیند آنے والی بھی ہوگی تو وہیں سے دور سے چلی جائے گی واپس۔ تو پہلی جو قسم ہے مومنوں کی وہ یہ ہے کہ مومن ہے مگر خاندانی ہے، باقی انہیں کچھ نہیں پتا، باقی انہیں کچھ نہیں پتا، پوچھے کیوں کوئی جواب نہیں، کیوں کا کوئی جواب نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کے مومن ہے، غور سے سنیے، مگر یہ مومن سطحی ہے، سطحی کا مطلب ہے بیسک، مومن ہے، خاندانی بھی ہو سکتے ہیں غیر خاندانی بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان کے ایمان میں کوئی پختگی نہیں ہے، کوئی گہرائی نہیں ہے، کوئی عمق نہیں ہے، جس کے اندر کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، سطحی طور پر ہے، مومن ہے، سچی مومن ہے۔ جیسے اکثر کا حال یہی ہے، معذرت کے ساتھ اکثر کا حال یہی ہے، بس اب خدا کی صفات کو گنو تو انہیں نہیں مانتے ہیں، ہاں خدا کو ایسا نہیں کہ نہیں مانتے،
اس کی توحید کو بھی مانتے ہیں، مگر صفات ثبوتیہ بتاؤ نہیں مان، صفات سلبیہ بتاؤ نہیں مان. سطحی طور پر مومن ہے، یہ نہیں کہ انکار کرتے ہیں. کوئی بتاتا ہے، سنتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں اور مضبوط کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر فی الحال کیا ہے، وہ سطحی ہے. ٹھیک ہے، دوسری قسم ہو گئی. تیسری قسم سناؤں تو پھر آپ آج کہیں گے کہ یہ آج آپ نے جان بوجھ کے سنایا. تیسری قسم ہے مومنوں کی سیزنل سیزنل مومن، جیسے فصلی بٹیرے نہیں ہوتے. سنیوں میں رمضان میں ان کا پورا ایمان جوش کو آتا ہے، عید آئی تو ساری ہوا نکل جاتی ہے، ایمان جیسے تھا ہی نہیں. ہمارے یہاں محرم میں بڑا جوش آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر اتنا بھی نہیں ہو تو پھر کہاں جائے بندہ. بعض لوگ محرم میں بھی پورے 10 دن کے نہیں ہیں، آخری 2 دنوں کے، کچھ صرف 1 دن کے. وہاں ان کے اندر سے ایمان کی حرارت جاگتی ہے. کیا کر رہے ہو، تم مومن نہیں ہو، جاؤ حسین کے دربار میں. اور وہیں سے میرے مولا کی ایک خوبصورت ادا ہے کہ وہ پک کر لیتا ہے. کتنے فصلی بٹیروں کو پرمیننٹ کر دیا میرے مولا حسین ہے نا. تو یہ کتنی قسم ہو گئی، سیزنل ہو. چوتھی قسم ہے مطلبی ہو. مطلبی مومن کا مطلب کیا ہے، علی چاہیے ہے ہمیں، نام علی سے میری مشکل ٹلتی ہے، فائدہ اٹھاؤ نا. ٹھوکر لگے کہتے یا علی مدد تاکہ ٹھوکر نہ لگے. مسکینی ہے، فقیری ہے، بھائی مولا کو پکارو، مولا تمہاری مشکل کو آسان کر دیں گے. ادھر سے وہ بدبخت ہے بیچارے، یہ بھی نہیں کرتے، یعنی اس مطلب سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. وہ دور سے فتوے دیتے رہتے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، علی کو مت پکارو. وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، یہ اس پہ لگے ہوئے، بھائی ہمیں پتا ہے مولا کو پکاریں گے تو مشکل آسان ہوگی، مگر یہ مشکل کے دور ہونے کی حد تک ہے. جیسے مشکل دور ہوئی ایسے گم ہوئے جیسے مولا کو مانتے ہی نہیں. قرآن کیا ہے تو سب کہہ رہے ہیں، جو 4 میں نے قسمیں بتائی نا آپ کی خدمت میں، ہر قسم کے لیے قرآن کی آیتیں ہیں. میں چونکہ اپنا آیتوں کو پڑھ نہیں سکتا ہوں، ٹائم بھی آپ سے لینا نہیں، ویسے بھی آیات کو ہم سنائیں گے اور پھر اس کی تفسیر میں چلے جائیں گے تو شاید ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بتا دوں کہ ہر پیچھے، ہر ایک کی، ہر اس قسم کے پیچھے قرآن کی آیتیں. قرآن نے بتایا کہ 4 قسم کے مومن ہیں طریقے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی اسی آیت کریمہ کے لیے ایک آیت آپ کو سنا دیتے ہیں. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ. جب وہ کشتی پہ بیٹھتے ہیں، کشتی ڈگمگانے لگتی ہے، یا اللہ مدد کر، ڈوب رہے ہیں، بہت مخلص ہو کر پکارتے ہیں اللہ کو. اور جیسے ہی ان کو ہم کنارہ دیتے ہیں، جیسے بھی وہ لینڈ ہوتے ہیں، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، ایسے جیسے وہ مشرک تھے. تو یہ اللہ کے بارے میں ہے، تو مولا کے بارے میں بھی یہی ہے. جیسے مشکل بیماری ہو گئی، جلدی کرو بھائی، جلدی کرو، دعا کرو، دعا توسل پڑھو، یہ پڑھو وہ پڑھو. جیسے دعا آپ کی قبول ہوئی، آپ کو اچھی صحت مل گئی، آپ بھول گئے، پھر گناہ کرتے جا رہے ہیں، پھر مولا یاد نہیں آ رہے. اسے کہتے ہیں مطلبی. ان چاروں مومنوں کو کراس مارک لگائے جائے. قرآن نے کہا کہ یہ چاروں نجات نہیں بنا، وقتی آئے تو وقتی ہم مدد کر دیں گے، پرمیننٹ مدد نہیں ہے. چاروں کو کراس مارک لگا. تو 5واں اور صحیح مومن کون ہے؟ جو خاندانی بھی ہو تو چیک کرے گا، ہر اپنے عقیدے کے پیچھے دلیل تلاش کرے گا.
دلیل کی بنیاد پر پھر اپنے عقیدے کو مضبوط کرے گا. جب مضبوط کرے گا تو پھر عمل میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں رہے گا, وہ آگے بڑھے گا, اور آگے بڑھ کے عمل کی اس دنیا میں اس کا دماغ اتنا وسیع ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے 5ویں قسم کا مومن کون ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. وہ زمین و آسمان کی خلقت پر غور کرتا ہے. اس کی تفکر کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ زمین و آسمانوں کی خلقت پر نظر ہوتی ہے اس کی, اور ہر بار کہتا ہے پروردگار تو نے کسی چیز کو بیکار خلق کسی چیز کو تو نے بیکار خلق. وہ جو ایمان کا عظیم مرتبہ ہے. کسی نے خود ہمارے چھٹے امام سے کہا, منصور دوانقی نام کا, کہتا میں بھی مانتا ہوں یا اپنا رسول اللہ, ویسے یہ مچھر اس کا کیا فائدہ؟ آپ کہتے ہیں ہر چیز کا فائدہ ہے, کوئی چیز بیکار نہیں ہے. تو امام نے مسکرا کے کہا کیا اس کا فائدہ یہی کم ہے کہ تو جیسے جابر کو یہ مجبور کرتا رہتا ہے؟ تو جابر بادشاہ ہے, تجھے بھی اگر یہ مچھر آ کے مجبور کر رہا ہے تو وہ خود کتنا بڑا فائدہ ہے, اس پر غور کر. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو یہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ پھر سیزنل نہیں ہوتا. اس کی ہر فجر میں نماز ہوتی ہے, ہر دن ہوتی ہے, اس کے ہر جمعے میں شرکت ہوتی ہے, ہر جمعہ میں ہوتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں, دیکھیں جائے. آپ پرمیننٹ مومن بنے, سیزنل نہ بنے, مطلبی نہ بنے, حقیقی بنے. آپ ذرا ان چیزوں کو غور سے لے کے جائیں, اور ان مجلسوں میں میں اکثر اس طرح کے موضوع کو آخری اس مجلس میں رکھتا ہوں جہاں تعداد کم ہو جاتی ہے. کم از کم یہاں تک آپ آئے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار سلسلے کو اسی طرح آگے رکھو, پرمیننٹ بن جاؤ, ہمیشہ کے مومن بن جاؤ. اور پھر مطلب بھی نہیں کہ جہاں فائدہ ہے وہیں نہیں, ہر جگہ پہ نقصان ہو تو بھی کہو یا علی مدد. بیمار بن جاؤ تو بھی نماز ترک نہ کرو. اگر اذیت ہے اس اذیت کے ہوتے ہوئے تم نماز کو ترک نہ کرو, یا پھر مومن ہوگا. مومن جو پرمیننٹ مومن ہے, ٹھیک ہے. اس 5ویں مومن کی بڑی عظمت ہے. اب 5ویں مومن کی عظمت کو سرکار نے ایک بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا. چل رہے میرے ساتھ؟ وہ مثال کیا ہے, آج وہ مثال سناؤں گا. شاید پھر آج کی مجلس کا بھی آپ کو یقیناً فائدہ تو ہوگا ہی. امید ہے کہ اس مجلس کو بھی کم از کم اگلے سال تک یاد رکھیں. ٹھیک ہے شاہ جی, اب غور سے سنیے. سرکار نے فرمایا اگر وہ 5واں حقیقی مومن ہوگا نا تو فرمایا المؤمنو مرآت المؤمن. مومن مومن کا آئینہ بن جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ آئینے میں 7 ایسی خوبیاں ہیں. کتنی؟ ان خوبیوں کو اللہ ہر مومن میں دیکھتا ہے, اور پھر دوسرا مومن اس کے لیے آئینہ ہے تو یہ بھی اس کے لیے آئینہ ہے. میں اس آئینے کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے ہر گھر میں ہوگا یقیناً. کہتے ہیں گھر کی ویرانی اور اس کی خرابی کو دیکھنا ہو تو دیکھو اس گھر میں آئینہ ہے یا نہیں ہے. جس گھر میں آئینہ نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ گھر ویران ہے, آباد نہیں ہے. اور جس گھر میں آئینہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ گھر آباد گھر ہے, کیونکہ اس کو آئینے کی اہمیت کا پتہ ہے, اندازہ ہے. پہلی خوبی آئینے کی یہ ہے, غور سے سنیے, کہ خود اگر گندا ہوتا ہے تو کسی کا چہرہ نہیں دکھاتا.
पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे? सरकार फरमाया मोमिन मोमिन का आईना है, यानी अगर किसी और के ऐब को बताना हो तो पहले खुद साफ हो जाओ। जैसे आईना खुद गर्द गुबार में है तो आपका चेहरा नहीं दिखाता, वैसे अगर तुम खुद गुनाह में मुलविस हो तो किसी और के गुनाह की तरफ ना देखना, न किसी और के गुनाह को बताना, क्योंकि तुम मोमिन हो। मोमिन आईना होता है। हम लोग क्या करते हैं, वो बुराई जो मुझ में है वो छोड़ के वही बुराई जो आप में है उसको हाईलाइट करता हूं। जरा भी नहीं सोचता कि बाबा अगर मैं उसको उसके गुनाह को दिखाऊं तो वो गुनाह पहले देखूं कि मैं खुद रखता हूं कि नहीं रखता हूं। झूठ जब जब मौका मिला बोलता हूं, मगर कोई मुझसे कोई झूठ बोलेगा ना, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। और नफरत दूसरे झूठ बोले तो है, ये खुद बोले तो चल जाएगा। तो मोमिन मोमिन का आईना है, यानी जब तक कि खुद साफ ना हो किसी पर उंगली ना उठाओ। मोमिन मोमिन का आईना हुआ ना। मोमिन की दूसरी खूबी है, इसकी आईने की दूसरी खूबी यह है कि आईना सिर्फ उसी का ऐब दिखाता है जो उसके सामने आए। क्या चीज किया? आईना क्या करता है? उसी की खूबी बताता है या ऐब बताता है जो उसके सामने आए। आईने के पीछे चले जाओ तो तुम्हारा कोई ऐब नहीं बताता। मोमिन तुम मोमिन का आईना हो, यानी अगर मोमिन सामने है तो उसकी बुराई बयान करो, और अगर वो नहीं है तो उसके पीछे ग़ीबत ना करो। तो क्या जब अच्छी बातें हो तो नारे नहीं लगने चाहिए क्या? माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मोमिन मोमिन का आईना है। जैसे आईना जो आगे आता है उसी का बताता है, आप भी जो आगे आए ना उसके मुंह पे बोलो, जुर्रत है तो। और अक्सर जो किसी के खिलाफ बोलते हैं पीछे ही बोलते हैं। मेरे मौला ने फरमाया कि गीबत जो है वो उसका अजीब व गरीब जुमला फरमाया, अल गीबतो जुहदुल आजिज, एक बेबस की कोशिश होती है। आगे बच्चों के सामने वो नहीं बोल सकता है, पीछे इंतजार करता है कि वो चले जाए तो फिर उसके बारे में बात करो। यानी इतना वो आजिज और बेबस है कि वो सामने जुर्रत नहीं करता है। ठीक है, ये हो गई दूसरी सिफत किसकी? आईने की। मोमिन कहिए, मोमिन का आईना। तीसरी अहम सिफत आईने की यह है कि दिखाता है, मगर इतने प्यार से दिखाता है कि जो ऐब रखता है वो खुद आए। आईना किसी के पीछे नहीं जाता। तुम मोमिन मोमिन का आईना हो तो तुम उसके पीछे जाके ऐब ना बताओ या उसको पकड़ पकड़ के ना बताओ। अगर वो खुद कहता है कि अगर मुझ में खामी हो तो बताना, तब तुम बताओ। सामने जो आता है ना उसी को बताता है प्यार से, और वो ठीक कर लेता है। देखता है ना, आईना इसलिए होता है ना कि आप देखें बाल कैसे हैं, कोई मैल तो नहीं है, कोई गर्द गुबार तो नहीं है, कंघी करते हुए हर चीज को आप आईने के सामने नहीं करते हैं ना, तो आईना इतना प्यारा होता है कि आप खुद आगे जाते हैं। मोमिन को भी इतना प्यारा होना चाहिए कि दूसरा मोमिन आसानी से आए, देखा भाई मेरी इस्लाह करो, अगर मुझ में कोई खामी है, खराबी है तो बताओ, तब जाके तुम बताना। जैसे आईना बताता है। कितनी बताई मैंने किसमें? तीनों। चौथी सिफत आईने की, मैं आईने की बात कर रहा हूँ। चौथी सिफत आईने की यह है कि जब भी किसी का ऐब भी दिखाता है तो जितना है उतना ही बताता है, ना उसे बढ़ाता है ना उसे घटाता है। मोमिन तो दूसरे मोमिन का आईना है, जितना ऐब है उतनी ही बात कर, उसको बढ़ा चढ़ा के बयान न कर।
پسند کر لیتا ہے تو رائی کا دانہ بھی اگر وہ نیکی کرے نا تو اسے بڑا کے پہاڑ بنا کے پیش کرتا ہے، اور اگر پسند نہیں کرتا تو ایک برائی دیکھ لی ہے تو اس کو زندگی بھر اسی برائی کے ساتھ یاد ہے۔ کتنا اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے نا، اسی طرح جتنا ہے اتنا ہی بتاؤ نا، ہم کتنے ظالم ہیں ذرا اندازہ لگائیں۔ آپ نے ایک آدمی کو اچانک دیکھا کہ وہ پب سے باہر نکل رہا، یہ تو نہیں پتا تھا یہ حضرت وہاں جاتے ہیں، ٹھیک ہے دیکھ لیا۔ اب اسی بندے کو امام بارگاہ میں دیکھ رہے ہیں، اسی بندے کو جمعہ کی نماز میں بھی دیکھ رہے ہیں، اسی بندے کو مجلسوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، مگر وہ ساری خوبیاں اسے نظر نہیں آ رہی ہیں۔ جب بھی اسے دیکھتا ہے وہ منظر یاد آتا ہے، پب سے نکلا، اب اس کی پوری زندگی اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پب جاتا ہے۔ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ جتنا ہے اتنا ہی سمجھو نا، آگے پیچھے تم کو حق نہیں ہے کہ اس کی نیکیوں کو نظر انداز کرو، ایسے ہی ہے نا۔ اب میں یہاں پر آپ کو نماز میت کی طرف لے کے چلتا، پریشان تو نہیں ہوں گے؟ مومن کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں 5 تکبیریں ہیں، کتنی ہیں؟ دوسروں کے یہاں 4 ہی ہیں، جو مومن نہیں ہے مسلمانوں کے یہاں 4 ہی ہے۔ جب آپ ان کے معنی سمجھیں گے نا تو آپ کہیں گے واقعی ان کو 4 ہی رکھنا چاہیے تھا، یہ بالکل صحیح فیصلہ کر لیا ہے، یہ اللہ نے ان کو دماغوں میں ڈالا ہے، ان کو 4 ہی تکبیریں ہونی چاہیے، 5ویں نہیں ہونی چاہیے۔ صرف مومن کے لیے 5ویں تکبیر ہے۔ مومن کے لیے 5ویں تکبیر کیا ہے؟ اب میں نماز جنازہ پڑھنے لگا ہوں، پریشان ہو، کسی اور کی نماز نہیں ہے، بس ایک سمپل آخری تکبیر میں ہم یہ کہتے ہیں اللہم اے پروردگار ان ھذا یہ بندہ عبدک و ابن عبدک تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے۔ آگے چلنا چاہیے اللہم اے پروردگار انا ہم سب لا نعلم منہ الا خیر، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم سوائے خیر کے۔ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم سوائے خیر کے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو اگر کوئی یہ پڑھے، غور سے سنیں، اگر کوئی پڑھے تو پوچھے کہ حضور میں اس بندے کے بارے میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں؟ ہیرا پھیری بھی کرتا تھا، ادھر ادھر بھی کرتا تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا، غیبت بھی کرتا تھا، وہ بھی ہماری طرح گنہگار بندہ تھا، میں یہاں جا کے نماز میں جھوٹ بولوں؟ اہل بیت نے ہمیں جھوٹ سکھایا۔ جواب آپ کا علماء دیتے ہیں اہل بیت کی طرف سے کہ تم نے اگر اس کا گناہ بھی دیکھا تھا تو تم نے کبھی اس کی توبہ تو نہیں دیکھی ہے نا۔ اگر کوئی گناہگار گناہ کی حالت میں تم نے دیکھا ہے تو اس کے بعد تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کا گناہ بھی باقی ہے؟ ممکن ہے کہ اسی لمحے اس نے توبہ کر لی ہو۔ لہذا جو کنفرم نہیں ہے اس کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک چیز کنفرم ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ مومن تھا، جب علی کا نام لیتا تھا تو وہ خوش ہو کے رہتا تھا، جب حسین کا نام آتا تھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ یعنی ایک چیز کنفرم ہے کہ وہ خیر پر تھا۔ تو نماز میں بھی جو کنفرم چیز ہے نا اسی کو بولنا چاہیے، کنفرم نہیں ہے اس کو، اسی لیے کہتے ہیں لا نعلم منہ الا خیر، سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا میں اس کے، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ حقیقت میں وہ کیا ہے۔ اگر تیرے نزدیک گنہگار ہے تو معاف کرنے والا ہے، میں تیرا بندہ اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور اگر وہ نیک ہے تو
اضافہ کر دے نیکی میں. اضافہ. یہ جو پیاری جو تکبیر ہے نا اہل بیت نے مومنوں کے لیے سکھائی ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا ابتدا میں کہ یہ صرف مومنوں کے لیے پانچویں تکبیر ہے. وہ اگر ضد کرے نا ہم صرف چار تو ہم کہتے ہیں بالکل چار, آپ کے لیے چار ہی ہے, پانچویں ہے. ٹھیک ہے. اس سے میں کیا نتیجہ نکال رہا ہوں کہ جب ایک مرنے والے کے لیے آپ کو یہ حکم ہے کہ جو تم نے دیکھا وہ ہمیشہ ذہن میں مت رکھنا, بلکہ یہ سوچ کے چلنا کہ ممکن ہے اس نے توبہ کر لی ہو, تو ظاہری زندگی میں زندہ انسانوں کے لیے بھی یہی سوچو نا. مومن مومن کا آئینہ ہے. مومن بھی آئینے کی طرح یہ برتاؤ کرے دوسرے مومن کے ساتھ. یعنی اگر خوبی ہے تو بھی دکھائے, برائی ہے تو بھی دکھائے, مگر جتنا ہے اتنا, بڑھا چڑھا کے نہیں ہے. کتنی صفات ہم نے آپ کے سامنے رکھی؟ 4 یا 5؟ دیکھیں آپ لوگ کنفیوز ہو گئے, 5 پورے ہو گئے. چھٹی خوبی ہے آئینے میں, بڑی پیاری خوبی ہے, بڑی پیاری خوبی ہے. آئینہ پوری توجہ سنیں گا. آئینہ اس کو بغیر زبان چلائے عیب دکھاتا ہے. آئینہ خاموشی سے عیب دکھاتا ہے, ڈھنڈورا پیٹا نہیں ہے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ عیب ہے, تمہارے یہ اندر ہے, نہیں بولتا. اتنے پیار سے. تو بعد میں نے حدیث سنی, حدیث پڑھی تو میں نے کہا کتنا خوبصورت میرے آقا نے ایک ہی جملے میں مومن کی پہچان کرا دی ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. فرمایا کہ دوسروں کے عیب کو بغیر زبان استعمال کیے بتانا, یعنی عملی طور پر ایسے بتانا کہ وہ خود سمجھ جائے. ایک صحابی وضو ڈاواڈول کر رہے تھے, 2 بچے آئے, انہوں نے وضو کرنا شروع کیا. وضو سے پہلے کہتے ہیں بزرگ چچا جان ہم بچے ہیں, ہم وضو کر رہے ہیں, ذرا غور سے دیکھنا ہم کہیں غلطی نہ کر جائیں. بچے وضو میں مصروف ہوئے, وہ بزرگ صحابی دیکھتے جا رہے تھے. سوچا یار یہ تو جوانان جنت کے سردار ہیں, ان کا وضو یقیناً صحیح ہوگا, وہ مجھے سکھانا چاہ رہے ہیں, انڈائریکٹ مجھے سکھانا چاہ رہے ہیں. تو مومن بھی مومن کو اگر کچھ بتانا چاہتا ہے تو انڈائریکٹ ہوتا ہے, ڈائریکٹ نہ بتائے. صلوات پڑھ دیں. اب 7ویں صفت آئینے کی اور آخری صفت سنیں گا. آئینہ کیا کرتا ہے, خاموشی سے آپ کو بتا دیں. 7ویں چیز یہ ہے کہ آئینہ عیب بتاتے ہوئے آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. آپ جس دن گھر میں آئینہ نہ ہو تو پریشان ہو جائیں گے. پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اگر آئینہ نہیں ہو؟ ہے میں سود والوں کی بات کر رہا ہوں, بے سود لوگوں کی بات نہیں کر رہا, جن کو اپنے لباس کا نہیں پتا ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. جو بالکل سود والے ہیں نا, ڈھنگ والے, ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آئینے کے بغیر گزارا نہیں کرتے. اسی طرح مومن بھی مومن کو مس کرتا رہے, مومن بھی مومن کو ملنے کی تمنا رکھے, اشتیاق رکھے. میرے مولا نے بھی مومن کی تعریف میں یہی فرمایا کہ تم ایسے زندگی کرو کہ لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں, اور اگر تمہیں موت آ جائے تو تم پر 2 آنسو بہائیں. اب ان کا کیا ہوگا کہ جو آنسو بہانے ہی کو حرام کرا دیتے ہیں. بدبختوں کی تو کوئی زندگی نہیں ہے نا, دنیا نہ آخرت. تو واپس آتے ہیں, سرکار نے فرمایا مومن کا آئینہ ہے. یہ اصلاح کے لیے ہے نا, ریفارمیشن کے لیے. میں ایک سوال رکھ سکتا ہوں سرکار کی خدمت میں, یا رسول اللہ مومن کا تو مومن آئینہ ہے, آپ کا بھی کوئی آئینہ ہے کیا؟ سمپل سوال ہے نا. یا رسول اللہ کہیں کہ تمہارے لیے ایک دوسرے کی اصلاح ضروری ہے اس لیے آئینہ ہے, کیا وہ تو صحیح ہے؟
مگر آپ کا بھی کوئی آئینہ ہے کیا؟ فرمایا حدیث میں جی ہاں، میں علی کا آئینہ، علی میرا۔ تو کیا اصلاح کے لیے نہیں، ہم سب کی معرفت کے لیے ہے۔ مجھے سمجھنا ہو تو علی کو دیکھو، علی کو سمجھنا ہو تو مجھے۔ اب میں جب کوئی بات کرتا ہوں تو دلیل کے بغیر کرتا نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے۔ قائل ہو چکے ہیں کہ ہم کوئی بات کرتے ہیں تو بغیر دلیل کے۔ جنگ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں وہ نہیں پورا پڑھ رہا ہوں، جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، اگر وہ بات جو اس کے لیے دلیل ہے نا وہ آپ کے سامنے بتا چاہیے۔ اس کے لیے دلیل کس کے لیے؟ کہ علی آئینہ ہے، کہیے رسول اللہ کے، اور رسول اللہ آئینہ ہے آئینہ۔ خندق وہ بھاگ کے آ گیا جس کے نام سے کامتے تھے، عمرو بن عبد آ کر کہتا ہے کوئی جو میرے مقابل حال میں مبارک میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار۔ عجیب بات ہے کہ اس نے ایک جملہ کہا ہے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو شرمندگی ہوتی ہے جملے کو سنا کر۔ کیا کہا جملہ پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تمہارے عقیدے کے مطابق جو مجھے مار دے گا غازی ہے، اور جو مجھ سے مارا جائے گا سیدھے بہر چلا جائے گا، جنتی ہے۔ تم میں سے کوئی ہے جو غازی بنے یا جنتی بنے؟ صحابہ میں سے کوئی تو اٹھتا کہتا مجھے جنتی تو بننا ہے نا، مار نہیں سکتا ہوں تو مرنا تو یقینی ہے نا، کنفرم ہے۔ عمرو بن عبد کے ہاتھوں مارا جانا، مگر حضور کی بات پر لبیک کہنے سے میری جنت مجھے مل جائے گی، دنیا میں رہ کے کیا فائدہ؟ یہ آواز تو 1.25 لاکھ اگر نہیں تھے، 1 لاکھ نہیں تھے، 50,000 بھی تھے نا تو 50,000 آوازیں اٹھتی، انا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اس لیے کہ اس نے بھی مجھے للکارا ہے، میرے ایمان کو للکارا ہے، کہتا ہے اگر تم مجھے مار دو گے تو غازی بنو گے، اگر میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے تو شہید تو ہو جاؤ گے نا، جنت تو جاؤ گے نا۔ تو 50,000 صحابہ میں سے کوئی ایک بھی جنت کو جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بعد میں معاویہ لکھتا رہے سارے صحابی جنتی جنتی جنتی۔ یا ایک بدبخت اور بھی ہے کہ جو ہری پگڑی والا کہتا ہے معاویہ جنتی جنتی۔ تمہارے کسی کو جنت کی سرٹیفکیٹ دینے سے کیا وہ چل جائے گی؟ یہاں کون دے رہا سرٹیفکیٹ؟ عمرو بن عبد کل کفر دے رہا سرٹیفکیٹ، اور یہ حضور کی تائید میں ہے۔ حضور فرما رہے نا کہ اگر اس کے ہاتھوں کوئی مارا جاتا ہے تو کہا جائے گا جہنم نہیں جنت۔ تو کیا 50,000 صحابہ کو کسی کو جنت کی فکر نہیں ہوئی؟ یہ سوال ہے نا، شرمندہ ہوتا ہے انسان جب پڑھتا ہے۔ پھر ایک ہی آدمی کھڑا ہوتا ہے انا یا رسول اللہ، کہتے بیٹھ جاؤ۔ یہاں ایک سوال ہمارے اپنے بھی کبھی کبھی کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ہمارے بعض ذاکروں نے بھی توہین کرنے کے لیے سلمان اور ابوذر کی ہوئی جملہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں سلمان بھی تھے، ابوذر بھی تھے، مقداد بھی تھے، باقی تھے، تو انہوں نے کیوں نہیں کہا اٹھ کے؟ خالی ادھر ہی آپ اشارہ کرتے ہیں۔ تو سن لیں اس کا جواب کیا ہے۔ جتنے علی والے ہیں نا، علی کے ہوتے ہوئے آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ علی کو امام مانتے ہیں۔ علی کو جو پیچھے رکھے وہ صحابی نہیں، علی کو آگے رکھتے ہیں، اور وہ علی کے ساتھ میں بھرپور ساتھ دیتے ہیں، بھرپور ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ورنہ دوسروں کو تو بار بار علی کے مقابل میں لائے جاتے ہیں نا، ان کو تو اٹھ کے جانا چاہیے تھا نا، چلے جاتے تو کربلا ہی نہ ہوتی، ابن عبدوت کے مقابل میں چلے جاتے، یہ سارے مسئلے ہی آپ نہیں سن رہے۔ ماشاءاللہ
میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اور 3 گھنٹے پڑھوں آپ کے. آپ کو یقین ہو گیا؟ ماشاءاللہ. نہیں، جب تک آپ سنتے رہیں گے میں سناؤں گا انشاءاللہ. ٹائم کو نہ دیکھیں، بالکل تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، مگر ہاں جی ماشاءاللہ دیکھیں نا، یہ بار بار ہمیں جو دکھانے والے تھے آج نہیں دکھا رہے ہیں انشاءاللہ. ایک اور سوال پڑھتے محمد والی. عامر ابن عبداللہ نے تو عجیب و غریب بات کہی تھی. یہ بات اتنی اتھینٹک تھی، جب بھی ہم پڑھتے شرمندگی ہوتی ہے. کیا ہوا؟ کیوں نہیں اٹھ کے گئے؟ ایک دفعہ مولا علی اٹھے، بیٹھ جاؤ، موقع دینا ہے نا، تاریخ والے لکھیں گے نا کہ سب کو موقع ملا تھا. دوبارہ آواز دی ہے کوئی حضور کو اتنی تکلیف ہوئی نا. یہ جو آیا تھا حضور ہی کے دین کا سہارا لے کے بات کر رہا ہے، حضور ہی کے فنڈامنٹل سے، پرنسپل سے بات کر رہا ہے نا. جو مجھے مار دے گا تم میں سے وہ غازی ہوگا اور مر جائے گا تو سیدھے جنت میں جائے گا. یہ تو حضور کی بات ہے نا. جب یہ بات کی تو حضور کو بہت زیادہ اس پر غضب آیا. فرمایا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ مان لے حاضر کل کون ہے اس کو؟ اتنی تکلیف ہوئی ہوگی حضور کو بھی نا. 2 دفعہ 3 دفعہ کوئی نہیں، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. وہ جب آیا تو اب بتاؤ، اب بتاؤ حضور نے اگر یہ کہا تھا تو کہاں کون سا مبالغہ کر دیا، کون سی اپنی خالی رشتہ داری کی وجہ سے یہ جملہ کہا. برز الایمان کلو کل آج پورا ایمان سمیٹ کر علی کے ہاتھوں میں آ گیا ہے. علی کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے ہوتا ہے. اب ایک اور چانس صحابہ کو مل رہا ہے. کل ایمان نعرہ نعرہ حیدری. چانس صحابہ کو مل رہا ہے. فرما صحابیوں بیٹھے بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ جو بھی مجھے علی کی کامیابی اور فتح یابی کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. چلو عمر ابن عبداللہ سے نہیں لی جنت، اور مولا کی کامیابی کی سے تو جنت لے لو. تو اب ذرا صحابہ یہ سوچے کہ کون علی کی برابری کر سکتا ہے جو علی کی فتح یابی کی خبر دے دے وہ جنتی بن جائے. اس علی کا کس کے ساتھ مقابلہ کرے ہے نا. جیسے یہ بات سنی تو بہت آسان کام ہے، دوڑ لگنی شروع ہو گئی. سارے کے سارے بھاگ گئے، بھاگ کے دیکھنے لگے وہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس پہ اندر آیا، اس کے بعد اس نے تلوار چلانی شروع کر دی، اور اس کے بعد مولا علی بھی آئے، اس نے بھی رجس پڑھا، میرے مولا نے بھی رجس پڑھی. چل رہا سلسلہ، دیکھ رہے یہاں تک کہ جیسے ہی میرے مولا نے تکبیر کی صدا بلند کی اور عمر ابن عبدالود کو پچھاڑا، دوڑتے بھی آئے. پہلے خبر دینی ہے نا، پہلے خبر دینی ہے. مبارک ہو یا رسول اللہ، مبارک ہو یا رسول اللہ. رسول اللہ نے کہا میری اپنی زبان سے نا، میرے اپنے لہجے میں، میں اپنے ہمیشہ اس بات کو رکھتا ہوں، اس کو میرا حق سمجھ کے کہ حضور نے بھی اجازت دے کہ تم اپنے مفہوم سے بات کر سکتے ہو. میں حدیث کے طور پر نہیں بلکہ اپنے مفہوم کو ادا کرتے ہوئے جب دیکھا کہ سب آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا اٹس ٹو لیٹ. بڑی دیر کر دی مہربان. کیا ہوا کہ ہم سے بھی پہلے کوئی آ گیا تھا کہ ہاں آ گیا تھا. کون؟ سلمان. اب یہاں ذاکروں کو آپ نے سنا کہ یہاں تک کنارے میں لگتے سب کو رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان نے ایک اچھا چالاکی والا کام یہ جو کیا کہ دیکھا وہ خوش ہو کے بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں تو سمجھ گئے علی کامیاب ہو گئے. تو بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں مبارک ہو یا رسول اللہ، مبارک ہو علی کامیاب ہو گئے. میں اس کو نہیں مانتا. آپ کو بھی کتنی خوشی، غلط خوشی تھی.
میں سلمان کو اس سے بھی کہیں بلند مانتا ہوں کہ جو کسی کی محنت کا پھل کھائے، محنت کوئی اور کرے اور بیٹھے بیٹھے ان کو دیکھ کے مبارکبادی دے دے، میرے سلمان کی یہ عادت ہو نہیں سکتی، کیونکہ علی نے ٹرین دیا ہے کسی اور کی محنت کا پھل نہیں کھانا۔ کوئی یہ تصور بھی نہ کرے کہ سلمان نے ان کو دیکھ کے کہا ہوگا۔ تو پھر کیسے سلمان کو پتہ چل گیا؟ حضور نے جو فرمایا ایک بار انہوں نے ریویو کیا دماغ سے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو مجھے سب سے پہلے علی کی فتح یابی کی خبر دے گا اس کو میں جنت کی بشارت دوں گا۔ تو کہا خبر دینے کی بات ہے، بھاگ کے جانے اور بھاگ کے آنے کی بات تو نہیں ہے، خبر دینے کی بات ہے۔ کہا میں نے حضور سے سنا تھا، کیا؟ علی نبی کا انعام اور نبی علی کا انعام، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ میں حضور کے آگے پوری توجہ سے بیٹھ جاؤں، جنگ دیکھنے والے جنگ دیکھتے رہیں، میں حضور کا چہرہ دیکھتا رہا۔ آج کا میں نے کہا کہ یہ آپ کو اگلے سال تک یاد ہونی چاہیے، سرکار کے چہرے کو حضرت سلمان تکتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، چہرے کی کیفیت دیکھتے رہے، کبھی تھوڑے سے پریشانی کے آثار ہیں، کبھی گھبراہٹ کے ہیں، کبھی خوشی کے ہیں۔ ایک مرتبہ ادھر علی نے کہا تکبیر تو سرکار کے چہرہ کھل اٹھا، کہا مبارک ہو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب ذرا میرے اس جملے کو کہ جو خاص میرا اپنا ہے، آپ توجہ سے سنیے گا، اگلے سال تک اس کو یاد رکھیے گا کہ جنت کی جو بشارت تھی وہ رننگ ریس کے بدلے میں نہیں تھی، معرفت کے بدلے میں تھی کہ کس کے پاس کتنی معرفت ہے۔ آیا یہ نبی کو علی کو ایک سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ سلمان بڑے محمد علی اور نبی کو ایک سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ ایسے ہی سرکار نے نہیں فرمایا علی انت منی لحمک لحمی دمک دمی یعلمنی ما یعلمک یؤذنی ما یؤذنک۔ عجیب جملے کہ علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہاری روح میری روح، تمہاری خوشی میری خوشی، یہ آئینہ ہی تو ہے۔ اس کی معرفت دیکھنا چاہتے تھے کہ صحابہ میں ہے کہ نہیں ہے۔ معرفت کے بدلے میں جنت ملتی ہے جناب، رننگ ریس کے بدلے میں نہیں ملی۔ بات واضح ہو گئی؟ آج کی اس مجلس میں ہم بھی ایک دوسرے کا آئینہ بننے کی کوشش کریں، طے کر کے اٹھے کہ ہمارا کوئی بھی مومن بھائی ہوگا اس کے درد کو ہم اپنا درد سمجھیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی ہی نہیں، اس کے غم کو بھی اپنا غم سمجھیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ دوستیاں نبھاتے ہیں جب آپ کی حالت اچھی ہوتی ہے، جب اچھی حالت میں ہوتے ہیں نا تو لوگ بڑی دوستیاں جتاتے ہیں، فون آتے ہیں خیریت، بھئی اچھا خاصا آدمی ہے اس کی خیریت پوچھ رہے، ایک بیمار ہے اس کی خیریت نہیں پوچھ رہے۔ کیا آج نہیں کیا آپ نے؟ جو بیمار ہے اس کو فون نہیں کر رہے، جو اچھا خاصا ہے اس کو بار بار کرے کیونکہ اس سے فائدہ ہے، بیمار کو پوچھ کے کیا ملنے والا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو آئینے کا مطلب یہی ہے کہ ہم مومن کا آئینہ بنے، کوشش کریں کہ مومن سے ہمیں فائدہ پہنچتا رہے اور ان کے درد اور دکھ میں ہم شریک ہوں اور درد کا احساس ہمیں بھی ہو۔ اگر بدن کا کوئی حصہ فیلنگ نہ رکھے، احساس اس کے اندر مر جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کاٹ دو جلدی، حصے کو کاٹ دو، نہیں تو پھر زہر پھیلے گا، مزید
جسم کے اعضاء کو کاٹنا پڑ جائے گا. یہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو اسی طرح کہتے ہیں جو مومن دوسروں کے درد کو بالکل نہیں پہچانتا اس کو مومنین کے اجتماع سے کاٹ دو. یہ رہے گا تو لوگوں کو اور بھی بے درد بنا دے گا, بے احساس بنا دے گا. اس کے اندر کوئی حس نہیں ہے, کسی کے اندر کوئی تڑپ نہ ہو تو اس کو پھر جینے کا بھی حق نہیں ہے, ہے نا. مگر جو درد احساس کرتا ہے, آپ اسی جسم کو دیکھیے. سر اللہ نے فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ, مومنین سارے کے سارے بس بھائی ہے ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے, بات یہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے نا. سرکار نے فرمایا کہ انما المؤمنون کالبدن الواحد, سارے مومنین دنیا بھر میں جتنے بھی ہیں وہ ایک بدن کا حصہ, ایک ہی بدن کا حصہ. ہمارا یہ بدن ہے, پاؤں کو کنکر لگا ہے. پاؤں جسم میں ہمارے سب سے نچلی سطح کی چیز ہے نا. پاؤں کی جو ویلیو ہے اور ہمارے دماغ کی ویلیو برابر ہے کیا؟ ممکن ہے کہ پاگل کے پاؤں بڑے مضبوط ہوں, دماغ سے خالی, اور کوئی عقل مند ہو جس کے پاؤں لڑکھڑائے ہوئے ہوں یا وہ بالکل لنگڑا بھی ہو چکا ہو, تو بھی اس کی ویلیو زیادہ ہے یا اس کے مضبوط جو پاؤں ہیں اس کی زیادہ ویلیو ہے؟ کہیے نا. یقیناً عقل کو زیادہ. جو سب سے نچلی سطح پہ کنکر کوئی پاؤں کو لگتا ہے تو چیختا کون ہے؟ ہماری زبان. روتا کون ہے؟ ہماری آنکھ. اسے کیا پڑی ہے؟ کہتے ہیں ایک ہی بدن کا حصہ ہے. اگر بدن کی کسی بھی جگہ پر چوٹ لگے تو سارا بدن انوالو ہوتا ہے نا, اس درد کو سارا بدن محسوس کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح اگر کسی بھی جگہ پر دنیا کی کسی بھی حصے میں کسی ایک مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف کا احساس جیسے آپ کو خبر ہوئی آپ کو بھی ہونے لگے تو آپ مومن ہیں. اور اگر آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا تو پھر آپ جائزہ لیں کہ آپ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہے تو پھر مومن ہیں کہ نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا. اختلافات ہر کوئی رکھتا ہے, رکھنا چاہیے, اس کا حق ہے. میں ہر ایک سے اختلاف کروں مگر نفرت نہ کروں, دو الگ چیزیں ہیں نا. اختلاف رحمت ہے اور نفرت عذاب ہے. دونوں کو برابر نہ سمجھو. آپ کسی چیز کو نہیں مانتے, آپ کا دوسرا بھائی اس چیز کو مانتا ہے, اتنی پرابلم نہیں ہے. نفرت نہیں ہونی چاہیے, دل میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے. تمام مومنوں کو سہارا اہل بیت کی محبت کا ہے کہ نہیں؟ ٹوٹل آپ کی نجات کا سامان وہی ہے اور کچھ نہیں, اور کچھ نہیں. جتنے بھی آپ عمل کر لینا یہ ہمیشہ ڈاؤٹ رہتا ہے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. یہ دھڑکا لگا رہتا ہے نا, کتنے ہی اچھے عمل کر لیں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو ان اعمال سے جنت نہیں ملے گا, لیکن جو خالص محبت ہے وہ آپ کو نجات دے سکتی. ایک عالم دین کی جن کو ہم نے دیکھا ہے جو مر کے واپس لوٹ کے آئے, اس وقت وہاں پر اصفہان کی ایک عالم دین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, ان کو وہاں پر جلدی دفنایا نہیں جاتا ہے ایران میں عام طور سے, اس کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں. ان کو فریزر میں جو جنازے رکھے جاتے ہیں نا ان کو رکھ دیا گیا. 3 دن کے بعد دفنانے کے لیے ان کو نکالا گیا. تو ظاہر سی بات اگر کوئی زندہ بھی وہاں ہوتا تو مر جاتا, اگر اس حالت میں جائے نا تو مر جائے. ٹیمپریچر جو اتنا سخت ہو. 3 دن کے بعد بچوں نے دیکھا ان کے پاؤں میں گرمی ہے. پھر انگوٹھا ان کا ہلنے لگا, آہستہ 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 ان کے اندر جان آئی اور انہوں نے یا حسین صدا زبان سے کہا. لوگوں نے آ کے انٹرویوز کرنا شروع کر دیا, پوچھنا شروع کر دیا ہوا کیا ہوا کیا.
واقعہ میں کسی کی روایت کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتا. میرے استاد ابھی زندہ ہیں, آیت اللہ استاد قراتی, محسن قراتی کا نام ہے, ان کے آپ کی ہزاروں ویڈیوز ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے. وہ کہتے ہیں میں گیا ان سے میں نے ڈائریکٹ پوچھا آپ مجھے ٹائم دے دو بھائی کیا ہوتا ہے. کچھ نہیں, روح جسم سے نکالی گئی اور میں ان فرشتوں کے آگے ہوا. جو بھی میں نے اپنے اعمال بتائے انہوں نے کہا اس میں کیا اس میں فلاں ٹائم پہ تم نے عمل کیا, لوگوں نے واہ واہ کیا, خوش ہو گئے, عمل وہیں ختم. یہ نیکی کی, لوگوں نے تعریف کی, تعریف سے تم خوش ہوئے, وہیں ہضم ہو گیا, عمل ختم. جو نیکی میں بتاؤں, جو میں نیکی بتاؤں وہ کل اس سے کچھ نہیں ملے گا. آخر میں رو پڑا. کہتے ہیں روتے ہوئے میں نے کہا فرشتوں کہ اس کو بھی تم حساب میں نہیں لاتے کہ میں جب بھی حسین کا نام لیتا تھا کوئی بھی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, میں گریا کرتا تھا اور پھر لوگوں کو رلاتا تھا ممبر پہ جا کے, اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. کہ بس اسی کام کی وجہ سے تمہیں جو کچھ ملنے والا ہے وہ ملے گا. تمہارے خلوص اور محبت سے مٹے ہوئے آنسو تمہیں نہ جاتے, مگر اس حقیقت کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ آپ واپس جائیں اور حسین کے غم کی حقیقت بتائیں. اس لیے کہا کہ بس یہی نجات کا سامان ہے. باقی اعمال کرتے رہنا چاہیے, ہونا چاہیے, کسی بھی حسینی کو بھی نمازی نہ ہونا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, حج کرنا چاہیے, سارے اعمال بجا لائے, مگر کسی بھی عبادت پر اترائے نہیں, کسی بھی نماز پر فخر نہ کریں, بلکہ یہ ہے اصل عبادت کہ جس سے آپ کو نجات مل سکتی ہے. حسین پر رونا اتنا 11ویں محرم میں نے ابتدا میں جملہ کہا تھا کہ 10ویں محرم سے زیادہ مظالم کی یہ تاریخ ہے. اگر آپ غور کریں تو سجاد نے, امام سجاد نے عاشورہ کا حوالہ دے کے گریہ نہیں کیا ہے. جب بھی کسی نے پوچھا نا کہ آپ کو کس بات نے رلایا تو آپ نے بار بار سنا ہے نا کہ 11ویں محرم سے جو کچھ مظالم شروع ہوئے اہل بیت پر ان کا تذکرہ کیا ہے نا, اور کسی کا نہیں. جب سب سے زیادہ کسی نے اصرار کیا, بتائیے آقا آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر پڑی, کیا فرمایا؟ الشام. بار بار کربلا کے واقعے کے بعد جو مظالم ڈھائے گئے نا اس کا تذکرہ کیا, یہاں تک کہ کسی نے یہ جب کہا نا کہ شہادت آپ کے گھر کی میراث ہے, شہادت تو آپ کو فخر کے ساتھ کہنی پڑتی ہے, مگر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے شہیدوں پہ نہیں روتا ہوں, مگر تو انصاف سے بتا کہ یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے کہ ہماری سیدانیوں کو بے کجا اونٹوں پر بٹھایا جائے, بازاروں میں کشا کشا پھرایا جائے اور لوگ تماشائی بن کر آئے اور اہل بیت اطہار کی خواتین عصمت و طہارت کا تماشا کرے. یہ وہ بات تھی جو کھائے جا رہی تھی سید سجاد کو. میں یہاں پر رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مصیبت ہے کہ جس مصیبت کو شاید حسین بھی برداشت نہ کرتے, شاید سید سجاد نے جو برداشت کیا ہے اس کو حضرت عباس بھی برداشت نہ کرتے. آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ 9 کے نیزے پر سارے سر گئے تھے, مگر ایک ایسا سر تھا جو کبھی بھی نیزے پہ ٹک نہ سکا تھا. جب بھی لوگ کوشش کرتے وہ سر نیزے سے گر جاتا. تو اس کے بعد اسی ایک راوی نے کہا ہے کہ میں نے ایک چاند سے چہرے کو دیکھا جو گھوڑے کی گردن سے بندھا ہوا ہے, 9 کے نیزے پہ باقی سر ہے. تو میں نے پوچھا جا کر کے کہ اس سر کو کیوں 9 کے نیزے پہ نہیں لگاتے, کہ ہم نے بڑی کوشش کی مگر یہ
آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عباس علمدار کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، نوکے نیزے پہ ہوتے تو آنکھوں سے دیکھتے وہ منظر جو سیدانیوں کے سر سے چادریں اتار لی گئی تھی اور بے کجا اونٹوں پر پھرایا جا رہا تھا، ایسے میں عباس کی غیرت، یہ کتنا بڑا کلیجہ ہے حضرت زین العابدین کا کہ وہ برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے میرے مولا علی نے اپنی شہادت کے وقت بھی آنکھوں کو کھول کے پوچھا تھا کہ میرے گھر کی طرف آنے والوں سے کہنا واپس چلے جائے، میں نہیں چاہتا کہ زینب کے رونے کی آواز نامحرموں تک جائے، مگر وہی علی ہے دیکھ رہا ہے کہ بی بی زینب گریہ فرما رہی ہے اور یہ غیرتار برداشت کیے جا رہا ہے۔ میں نے صبح کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، میں دہرانا چاہوں گا، وہ جملہ ہے کہ سید سجاد سے کسی نے پوچھا کہ بی بی زینب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنی ان کو تکلیف ہوئی ہوگی؟ کہا بس میری پھوپھی اماں کے بارے میں مت پوچھنا، میری پھوپھی اماں کو تو ہر گھڑی شہید کیا، ہر گھنٹے میں آپ کو ذبح کیا گیا، آپ ذبح ہوتے رہے امتی زینب قد تصبح ساعت بعد ساعت، ہر گھڑی ذبح ہوتی نہیں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ذبح کی دو قسمیں ہیں، ایک جو جانور باہر ہے اس کے گلے کو کے اوپر چھری پھرتی ہے تو ذبح ہوتا ہے، اور ایک وہ مچھلی ہے جس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی سے نکال لو تو وہ تڑپ تڑپ کے ذبح ہو جاتی ہے۔ بس میری پھوپھی اماں کو جب خیموں سے نکالا گیا تھا، نیزوں سے چادر چھین لی گئی تھی، پھوپھی اماں کو میرے ذبح کر دیا گیا۔ اجوکمال اللہ، دو جملے آج کے دن کے حوالے سے سن لیجئے، ذرا میں تمام کروں گا۔ خیمے تو چل چکے تھے، صبح آئے سارے یزیدی کہتے ان کو اسیر کر کے ہم لے کے جائیں گے، اور پھر جب اسیر کرنے کے لیے انہیں قریب آنا پڑتا تھا نا ہاتھوں میں رسی باندھنے کے لیے، مگر شہزادیوں نے آواز دی کوئی بھی ہمارے قریب نہ آئے، خبردار کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہمارے جسم پر ہاتھ لگائے۔ سنیں گے زادارو، آیت اللہ جواد عموی کا میں نے صبح بھی حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں آئے تطہیر کا مفہوم 11 محرم کو ظاہر ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے رزق کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، تو ہم نے پریکٹیکلی دیکھا جو بے حیات ہے وہ آنا چاہتے تھے مگر کسی کو اللہ نے آنے نہیں دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا ہم تو آپ کو اسیر کر کے لے جانے والے ہیں، یہ دو رسیاں اور تم خود بیویوں کے بازوؤں میں رسیوں کو باندھتے جانا۔ اب کس کلیجے سے زینب نے پرواہ کے بازوؤں میں رسی ڈالی ہوگی، کس کلیجے سے باقی بیویوں کو میری بیوی نے باندھا ہوگا۔ اور جب ایک ظالم نے دیکھ کر کے کہا کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ کے بازوؤں کی رسی ڈھیلی رہ جائے، ایک مرتبہ بیوی نے یا علی کہا اور مضبوطی سے رسی باندھ لی۔ اللہ اللہ اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو تشنگی ہے تو سوال جواب کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماتم حسین